اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المتجلی لخلقه بخلقه والظاهر لقلوبهم بحجته خلق الخلق من غير روية إذ كانت الرويات لا تليق إلا بذوي الضمائر وهو ليس بذي ضمير في نفسه والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صلوات اللهم صل على بزرگان کی اجازت سے گفتگو کا آغاز کروں. عزیزان گرامی قدر، جس آیہ مبارک کو سرچشم فیض قرار دیا، سورہ زمر کی آیت نمبر 9، اور اس میں پروردگار عالم یہ فرما رہا ہے کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر ہے؟ انسانی ضمیر کو جھنجھوڑ کر پروردگار عالم یہ فیصلہ طلب کر رہا ہے کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے کیا دونوں برابر ہے؟ گویا کہ پروردگار یہ بتانا چاہتا ہے کہ بھائی جب ہم نے ایک جیسے بنائے نہیں ہیں تو تم نے ایک جیسے سمجھ کیسے لیے؟ جب ہم نے بنائے ہی نہیں ہیں تو تم نے سمجھے کیسے؟ عزیزان گرامی قدر، ایک جنس کی دنیا میں بہت سی جزیات ہوا کرتی ہے، اور ہر جز دوسرے جز سے علیحدہ ہے، الگ الگ ہے، فرق ہوا کرتا ہے جزیات میں. پہاڑ سب جدا جدا ہے، آسمان سب جدا جدا ہے، پھول سب جدا جدا ہیں، اشجار میں فرق ہے، تمام چیزوں میں فرق ہے، زمینوں میں فرق ہے، فرشتوں میں فرق ہے، نبیوں میں فرق ہے، رسولوں میں فرق ہے. تو جن رسولوں کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں جب ان میں فرق ہے، جب وہ برابر نہیں ہے تو ان رسولوں کے سامنے بیٹھنے والے، ان نبیوں کے سامنے بیٹھنے والے کوئی چار کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. عزیزان گرامی قدر، کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں انسان چوما کرتا ہے، اور کچھ پتھر ایسے ہیں چل کر ان پر سے چلا جایا کرتا ہے. کچھ پانی ایسے ہیں جنہیں منہ تک نہیں لگاتا، اور کچھ پانی ایسے ہیں کہ جنہیں اپنے پاس سنبھال کر رکھتا ہے. حجر اسود بھی پتھر ہے نا، مگر اسے انسان چومتا ہے. آب زمزم بھی پانی ہے نا،
مگر اسے انسان اپنے پاس سنبھال کر رکھتا ہے. عام پتھر بھی پتھر ہے, اسے رون کر چلا جاتا ہے. عام پانی بھی پانی ہے مگر اسے سنبھال کر نہیں رکھتا. اس کا مطلب یہ ہوا, طے یہ ہوا کہ سب برابر نہیں ہے. اور عزیزو, اب ایک جملہ میرے مولائی ماتمی بھائیوں کے حوالے کر دوں کہ سب انسان بھی برابر نہیں ہیں. عزیزو سنیے گا جملہ, سب انسان بھی برابر نہیں ہے, کیونکہ علی کے نام کی آواز ہر کان میں جا سکتی ہے, مگر کچھ ایسے ہیں جن کے دل چاک ہو جاتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جن کے سینے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. جزاک اللہ, جیتے ہیں یا علی. اور کیا علی کو ماننے والے سب برابر ہیں؟ کیا جن کے کانوں میں علی کی آواز جا سکتی ہے, یا مولا کو ماننے والے یا ولایت کو ماننے والے, کیا یہ سب برابر ہے؟ ضامن آہو سرکار علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام, درود پڑھیے. مولا کی ایک طویل حدیث ہے جس میں مولا یہ بیان فرما رہے ہیں کہ سب ولایت کا اقرار کرنے والے بھی برابر نہیں ہیں. مولا کیا فرق ہے؟ تو مولا فرماتے ہیں, طویل حدیث ہے, میں کچھ جملے آپ کے سماعتوں کے نظر کروں گا. مولا طویل حدیث میں فرماتے ہیں کہ سب ولایت کا اقرار کرنے والے بھی برابر نہیں ہیں اور نہ ہو سکتے ہیں. آسمانوں میں سے سب سے پہلے 7ویں آسمان نے ولایت کو قبول کیا, پروردگار نے اسے اپنا عرش بنا دیا. اس کے بعد تیسرے آسمان نے قبول کیا, پروردگار نے اسے بیت المعمور سے نواز دیا. اور زمینوں میں عزیزوں, سب سے پہلے مکہ کی زمین نے ولایت کو قبول کیا, پروردگار نے اسے کعبے سے نواز دیا, اور پھر کعبے کو علی سے نواز دیا. اور پھر جملہ یاد رکھیے گا, اور کعبے میں علی کا آنا یہ علی کی شان کو نہیں بڑھاتا بلکہ کعبے کی شان کو بڑھاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ علی ایسے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جو زمان اور مکان سے عزت دیتا نہیں ہے بلکہ زمان اور مکان کو عزت بانٹتا ہے, دیتا ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. اور پھر عزیزو, علی اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جو زمانہ اور مکان کو عزت بانٹنے والا ہے. اور ایک بات اور بھی یاد رکھیے گا, اگر سب برابر نہ ہوتے تو یہ بتائیے کہ اللہ کو عقل خلق کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ بھائی عقل کو تو خلق ہی اسی لیے کیا گیا ہے نا, اگر تائید فرمائیں گے کہ انسان تمیز کر سکے, اچھے اور برے میں تمیز کر سکے, لائق اور نالائق میں فرق کر سکے, صاحبان محبت اور صاحبان نفرت میں فرق کر سکے, جبھی تو عقل خلق فرمائی ہے. اور اسی کو تو تولا اور تبرہ کہتے ہیں. اب عزیزو, اگر عقل ہوگی تو انسان صاحب محبت سے محبت کرے گا اور صاحب نفرت سے نفرت کرے گا, کیونکہ عقل تو آئی ہی تمیز کروانے کے لیے ہے. اور اگر عقل نہ ہو تو سب برابر ہے, صاحب محبت سے بھی محبت, صاحب نفرت سے بھی محبت کرے گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. ایک مرتبہ اور مل جل کر صلوات پڑھ دیجئے گا. اور پھر ایسے انسان کو چلنے کی اجازت نہیں ہوتی بلکہ اسے زنجیروں سے جکڑ لیا جاتا ہے کہ جو یہ تمیز نہ کر پائے. دیکھیے, اگر چڑیا گھر کا آپ جائزہ لیں تو حیوان کو رسی میں ڈالنے والی یا پنجرے میں ڈالنے والی چیز کیا ہے؟ عقل کا نہ ہونا. اگر آپ چڑیا گھر کا جائزہ لیں تو ہاتھی جیسے طاقتور جانور کو اس کے گلے میں رسی ڈلوانے والی چیز کیا ہے؟ عقل کا نہ ہونا. شیر جیسے طاقتور جانور کو پنجرے کے پیچھے پہنچانے والی چیز کیا ہے؟ عقل کا نہ ہونا. اور عزیزو, اونٹ جیسے کوہے پے کر کے ناک میں نقین ڈلوانے والی چیز کیا ہے؟ عقل کا نہ ہونا. گھوڑے جیسے طاقتور جانور کے منہ میں لگام ڈلوانے والی چیز کیا ہے؟ عقل کا نہ ہونا. اگر ان میں عقل ہوتی تو کیا انسانوں کی غلامی کی زنجیروں کو یہ قبول کرتے؟ کیا برداشت کرتے؟ عقل نہیں تھی اس لیے برداشت کر لیا. اور عزیزو, حیوان میں عقل نہ ہونے کی سب سے ادنا سی دلیل یہ ہے کہ جو بھی اس کی رسی کو پکڑ لے اس کے پیچھے پیچھے ہو لیتا ہے, اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگتا ہے. یہ نہیں دیکھتا کہ مالک ہے یا چور ہے, یہ نہیں دیکھتا کہ امیر ہے یا غریب ہے, یہ نہیں دیکھتا کہ بالغ ہے یا نابالغ ہے, یہ نہیں دیکھتا کہ مالک ہے یا غاصب ہے, پیچھے چلنے لگتا ہے. یہ حیوان ہے عزیزو. مگر اے انسان, اللہ نے تو تجھے عقل دی ہے نا, تو تو پہلے عقل سے فیصلہ کر کے تیرے دین کی رسی کو کس نے پکڑا ہوا ہے؟
اگر تو کسی کے بھی پیچھے چلنے لگ جائے تو تجھ میں اور حیوانوں میں فرق کیا رہ گیا؟ تو پہلے دیکھ کہ تیرے دین کی رسی کس نے تھامی ہوئی ہے، کہ پہلے دیکھ تیرے دین کی رسی حق نے تھامی ہوئی ہے یا نا حق نے تھامی ہوئی ہے۔ اور اس کا فیصلہ رسول اللہ 1400 برس پہلے فرما چکے ہیں، العلی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ اب اگر تیرے دین کی رسی کو علی نے تھاما ہوا ہے تو تو حق پر ہے، اور اگر علی کے علاوہ کسی نے تھاما ہوا ہے تو تجھ سے بڑا ناحق کیوں کوئی نہیں ہے، کیونکہ عقل کا فیصلہ حق ہے اور حق کا فیصلہ علی ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ تو عزیزان گرامی قدر، فیصلہ ہو گیا نا کہ سب برابر نہیں ہیں، اور اپنی اس بات کو اور مدلل کرنے کے لیے اور مضبوط کرنے کے لیے کائنات کی پہلی شخصیت کا سہارا لوں گا، دنیا کی پہلی شخصیت کا۔ دنیا میں سب سے پہلے آئے حضرت آدم۔ حضرت آدم کے ہیں 2 بیٹے، حابیل اور قابیل۔ کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دونوں برابر تو نہیں ہیں، مگر ہے کون؟ جناب آدم کے بیٹے۔ ان کے جناب آدم کے ساتھ کتنے رشتے ہیں؟ پہلا باپ اور بیٹے کا رشتہ، جناب آدم باپ ہیں، یہ دونوں بیٹے ہیں۔ دوسرا رشتہ استاد اور شاگرد کا، جناب آدم نے تعلیمات پہنچائی ہے نا، تو جناب آدم استاد ہے، نبی آدم استاد ہے، اور یہ دونوں شاگرد ہیں۔ تیسرا رشتہ کیا ہے کہ جناب آدم نبی ہیں اور یہ صحابی ہیں، کیونکہ دیکھ رہے ہیں نا جناب آدم کو، تو اس حیثیت سے جناب آدم نبی ہے اور یہ صحابی ہیں۔ اور عزیزو یہ کوئی عام صحابی نہیں ہے، یہ کیسے صحابی ہے؟ کیونکہ یہ اولاد بھی ہے، تو اولاد کی حیثیت سے گود میں پلتے رہے ہیں، تو گود میں پلنے والے صحابی ہیں۔ اب جملہ سنیے گا، گود میں پلنے والے۔ جب 2 صحابی برابر نہیں ہو سکتے تو کسی نبی کے سامنے بیٹھنے والے 4 صحابی کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ اور میں کسی اور کو علی کے برابر کیا کہوں، جب خود علی کے برادر، علی کے بھائی علی کے برابر نہیں ہیں۔ جناب ابو طالب اور جناب فاطمہ بنت اسد کے 4 بیٹے ہیں، طالب، جناب طالب، عقیل، جعفر اور مولا علی۔ اچھا عمر میں یہ بڑے ہیں، لیکن عمر کا تو ہم لحاظ ہی نہیں کرتے، اور شان و فضیلت میں مولا علی بڑے ہیں، مگر پھر بھی عمر میں تو بڑے ہیں، شان و فضیلت میں بڑے نہیں ہیں۔ مگر مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی، جب علی کی خود کی ماں کے بیٹے علی کے برابر نہیں ہو سکتے تو دنیا کی کسی اماں کے بیٹے علی کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ جیتے رہے، صلوات پڑھ دیجئے گا محمد اور آل محمد۔ اور عزیزو بھائی تو چھوڑیے، علی کے خاندان میں کوئی علی کے برابر نہیں ہے اور اولاد علی کے برابر نہیں، کہ رسول اللہ، اس بات کو ثابت کرنے کے لیے، مدلل کرنے کے لیے دلیل پیش کر رہا ہوں کہ رسول اللہ فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، جیسے ہی فجر کی نماز پڑھا چکے تو آیا ایک شخص، یا رسول اللہ یہ تو بتائیے، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصالحین والشہداء والصدیقین، کہ رسول اللہ ذرا اس آیت کی تفسیر تو بیان کر دیجئے کہ ان 4 گروہوں سے کیا مراد ہے جن پر اللہ نے نعمت نازل کی ہے۔ تو رسول اللہ نے بیان کرنا شروع کیا کہ نبیین سے مراد میں محمد مصطفیٰ ہوں۔ رسول کی ذات پر ایک درود ہدیہ کر دیجئے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور فرمایا شہداء سے مراد میرے چچا حمزہ ہے، اور فرمایا صدیقین سے مراد میرا بھائی علی ہے، اور فرمایا صالحین سے مراد میری بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، صلی اللہ محمد و علی محمد، اور میرے نواسے حسنین کریمین یعنی حسن اور حسین ہیں۔ تو جناب عباس بن عبد المطلب جو رسول اللہ کے چچا ہے، یہ باتیں سن رہے تھے، یہ تفسیر سن رہے تھے، فوراً آگے آئے، کہا یا رسول اللہ ذرا یہ تو بتائیے کہ کیا ہم آپ کے خاندان سے نہیں ہیں؟ ہاں بالکل چچا جان آپ ہمارے خاندان سے ہی ہیں، ہم ایک ہی خاندان کے افراد ہیں، لیکن چچا جان آپ یہ پوچھ کیوں رہے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ آپ نے اپنے ساتھ علی کو تو شریک کیا، آپ نے اپنے ساتھ فاطمہ کو تو شریک کیا، آپ نے اپنے ساتھ حسن اور حسین کو تو شریک کیا، ہمیں شریک نہیں کیا، کہ ہم ایک ہی خاندان کے افراد نہیں ہیں؟ تو جملہ سنیے گا، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ہاں
اگر ظاہری اعتبار سے دیکھا جائے تو ہم ایک ہی خاندان کے ہیں، مگر ہماری حقیقتوں میں بڑا فرق ہے. ہم اور ہیں، آپ اور ہیں. ایک سب سے بڑا فرق تو رسول اللہ نے وہی بتا دیا اور کہا اے چچا جان، ایک سب سے بڑا فرق تو یہی سن لیجئے کہ ہماری حقیقتوں میں اور آپ کی حقیقتوں میں ایک بڑا فرق تو یہی ہے کہ آپ کو اب خلق کیا گیا ہے اور ہمیں آدم سے ہزاروں برس پہلے خلق کیا گیا تھا. آپ اب خلق ہوئے ہیں اور ہمیں آدم سے ہزاروں برس پہلے خلق کیا گیا ہے. مگر عزیزدارو یاد رکھیے گا، رسول اللہ نے تو فقط بتایا ہے جناب عباس بن عبد المطلب کو کہ ہم اور آپ برابر نہیں ہیں، مگر مولا علی نے دکھایا ہے. کب دکھایا ہے؟ کہ جب رسول اللہ اس دنیا سے رحلت فرما جا چکے ہیں تو ایک مرتبہ جناب عباس بن عبد المطلب آئے ہیں، رسول اللہ آئے ہیں مولا علی کے پاس اور آ کر کہا کہ یا علی، ہم بھی تو رسول اللہ کے وارث ہیں، ہمیں بھی تو میراث میں سے حصہ ملنا چاہیے نا. تو مولا فرماتے ہیں چچا جان رسول اللہ چھوڑ کر کیا گئے ہیں؟ ایک باغ تھا جس پر قبضہ ہو چکا ہے، اس کے علاوہ یہ 4 چیزیں ہیں. ایک سواری ہے، ایک رسول اللہ کا عمامہ ہے، ایک رسول اللہ کی زرہ ہے اور ایک رسول اللہ کی تلوار ہے. اور یہ وہ چیزیں ہیں جو کسی نبی کے بعد اس کے وصی کے پاس آیا کرتی ہے. مگر جناب عباس بن عبد المطلب نے کہا کہ نہیں، فیصلہ تو ہونا چاہیے، میراث میں ہمارا بھی حصہ ہونا چاہیے. تو مولا نے فرمایا چلو مسجد چلتے ہیں، مگر اس سے پہلے ایک بات شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. ایک بات سن لیجئے گا کہ عزیزو، رسول اللہ کے پاس رسول اللہ کیا چھوڑ کر گئے ہیں؟ ایک سواری، ایک تلوار، ایک زرہ اور ایک عمامہ. اور ہے کون؟ پوری کائنات کے رسول ہیں. چھوڑ کر کیا گئے ہیں؟ فقط یہ 4 چیزیں. جبھی تو وہ شعر ہے نا، سلام اس پر کہ جس کے پاس نہ سونا تھا نہ چاندی تھی، نہ چاندی تھی نہ سونا تھا. یہ شعر ہے نا، یہ لکھنے والے نے ظاہری اعتبار سے لکھ دیا، رسول اللہ کی ظاہری حالت کو دیکھ کر لکھ دیا. ورنہ اس شعر کا جواب جانتے ہیں کیا ہے؟ فراز عرش اعظم جس کے سونے کا بچھونا تھا، فراز عرش اعظم جس کے سونے کا بچھونا تھا، جسے تقدیر کہتے ہیں وہ اس کا ایک کھلونا تھا. فراز عرش اعظم، زر کہتے ہیں سونے کو اور فضہ کہتے ہیں چاندی کو. یاد رکھ کے سنیے گا، فراز عرش اعظم جس کے سونے کا بچھونا تھا، جسے تقدیر کہتے ہیں وہ اس کا ایک کھلونا تھا. ابو ذر اور فضہ جس کے گھر میں کام کرتے تھے، تجھے کس نے کہا اس گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا؟ اور جب جناب فضہ اس گھر تشریف لائی تھی نا مولا علی کے، تو دیکھا گھر کے حالات کو، دیکھا کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، کوئی چیزیں وغیرہ نہیں ہیں. تو جناب فضہ میں یہ فن تھا، وہ یہ فن جانتی تھی. کیا فن جانتی تھی؟ پیتل کو سونے بنانے کا فن. کہ ایک مرتبہ جناب فضہ نے پیتل کو سونا بنایا اور جیسے ہی مولا علی گھر میں تشریف لائے ہیں تو فوراً سامنے آ گئی. کہا مولا یہ لیجئے. کہا فضہ یہ کیا ہے؟ کہا مولا آپ بھی تو جانتے ہیں نا. کہا مگر فضہ، اگر تم اسے پگھلانے کی جگہ اس کے اندر وہ دوائی ڈالتی تو اس کی قیمت اور بڑھ جاتی، رنگ اور چڑھ جاتا. ہم مولا آپ بھی یہ فن جانتے ہیں؟ کہا یہ فن تو اس گھر کا سب سے چھوٹا بچہ حسین بھی جانتا ہے، یہ فن تو اس گھر کا سب سے چھوٹا بچہ بھی جانتا ہے. پھر مولا نے کہا تو جانتی ہے میں کیا جانتا ہوں؟ جاننا چاہتی ہے؟ مولا نے ایک قدم مارا زمین پر، زمین شگافتہ ہو گئی. کہا فضہ ذرا نیچے دیکھ. جناب فضہ نے دیکھا تو سونے کی نہریں بہہ رہی ہے. کہا مولا یہ کیا ہے؟ کہا وہ سونے کی نہریں بہہ رہی ہے. فضہ ایک کام کر، وہ جو سونے کا ٹکڑا جو تو نے بنایا ہے اپنے فن سے، اب اس کو علی کے فن میں پھینک دے، زیادہ خوش رہے گا اپنی جنس کے اندر. صلوات پڑھیے گا مولا کی ذات پر. ایک اور صلوات ہدیہ کر دیئے محمد اور آل محمد پر. جو آ جائیے وہیں پر. جناب عباس بن عبد المطلب نے چاہا کہ کیا چاہا؟ یا علی ہمارا بھی میراث میں حق ہونا چاہیے، یا علی ہمیں بھی میراث دیجئے. مولا علی نے کہا چلو چچا جان مسجد میں چلیے، اور مولا کے چاہنے والے بھی ساتھ ہیں. مولا سب کو لیتے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے. کہا چچا جان، اور پوری مسجد سن لے کہ یہ رسول اللہ کی چیزیں، یہ رسول اللہ کی میراث ہے، میں نے ادھر رکھ دی ہے. 3 چیزیں مولا علی نے مسجد میں رکھ دی. ایک چیز کیونکہ سواری تھی مسجد سے باہر باندھ دی.
کہا چچا جان اور پوری مسجد کان کھول کر سن لے کہ آج چچا جان نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ اس میراث میں ہمارا بھی حق ہونا چاہیے. تو میں چچا جان سے کہہ رہا ہوں چچا جان کوئی لڑائی نہیں, کوئی جھگڑا نہیں, کوئی منطق نہیں, کوئی فلسفہ نہیں. اگر ان چیزوں کو اٹھا کر لے کر جا سکے تو لے کر جائیے, اور اگر ان چیزوں کو نہیں لے کر جا سکے تو آج کے بعد کسی میں ہمت نہیں ہونی چاہیے کہ علی سے ان چیزوں کا مطالبہ کرے. کہا چچا جان چیزیں اٹھائیے اور چلے جائیے, آپ کی سواری باہر کھڑی ہے. جناب عباس بیٹھے, رسول اللہ کا عمامہ سر پر رکھا, رسول اللہ کی تلوار کمر پر باندھی, رسول اللہ کی زرہ پہن لی, اور اب اٹھنا چاہ رہے ہیں. پورا زور لگا لیا, نہ اٹھ سکے. پوری مسجد دیکھ رہی ہے, سارے مسجد والے کہ رگ کاٹو تو خون نہ نکلے, یہ حالت ہے کہ ایک مرتبہ ساری مسجد دیکھ رہی ہے. تو جناب عباس نے سوچا شاید عمامہ بہت بھاری ہے, عمامہ اتار کر رکھ دیتا ہوں. زمین پر رکھ دیا, پورا زور لگا لیا, پھر اٹھنے کی کوشش کی, نہ اٹھ سکے. تلوار اتاری, زمین پر رکھ دی, پھر پورا زور لگا لیا, نہیں اٹھ سکے. زرہ اتاری, زمین پر رکھ دی. اب جو اٹھے ہیں پوری مسجد نے دیکھا کہ اٹھ چکے ہیں جناب عباس بن عبد المطلب. پوری مسجد نے ایک بات تو جان لی کہ رسول اللہ کے خاندان کا ہونا بھی کافی نہیں ہے وارث رسول اللہ ہونے کے لیے. رسول اللہ کا وارث ہونے کے لیے رسول اللہ کا خاندان کا ہونا بھی کافی نہیں ہے. اور پھر جناب عباس نے سوچا کہ اب جب یہ تین چیزیں تو میں نہیں لے سکا تو اب چوتھی چیز سواری بھی نہیں لے جا سکوں گا. مگر ایک آ جاتے ہیں نا, بھائی عباس دیکھو یہ تین چیزیں تو مسجد میں پڑی تھی, تو ہو سکتا ہے ان کے ساتھ کوئی کام ہو گیا ہو. تم ایک کام کرو, وہ سواری جو ہے وہ تو باہر بندھی تھی نا, اس کے ساتھ تو کوئی ایسا کام نہیں ہو سکتا ہے, وہ لے جاؤ. جناب عباس کو یہ تجویز پسند آئی, گئے ہیں اس سواری کے پاس, یہ تمام چیزیں چھوڑی, کہا علی مجھے یہ چیزیں نہیں چاہیے. رسول اللہ کی سواری کے قریب گئے ہیں, مجھے پتا ہے کہ وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے, بس بہت جلدی ختم کرنے کو ہوں. اور سواری کے پاس پہنچے ہیں سواری پر بیٹھنے کے لیے کہ سواری نے ایسی وحشتناک آواز نکالی ہے, جناب عباس گش کھا کر گر پڑے. کہ ایک مرتبہ جب گش سے افاقہ ہوا تو کہا یا علی یہ چیزیں جانے, آپ جانے, رسول اللہ کی میراث جانے. صلوات پڑھ دیجئے گا محمد اور آل محمد پر. کہا مگر چچا جان دلیل تو ابھی آدھی ہوئی ہے, ابھی تو صرف یہ پتا چلا ہے کہ وارث آپ نہیں ہے, ذرا یہ تو پتا لگنے دے کہ وارث ہے کون. مولا علی نے رسول اللہ کا عمامہ سر پر رکھا, رسول اللہ کی زرہ زیب تن کی ہے, رسول اللہ کی تلوار نیام میں رکھی, اور پورے رسول اللہ کی سواری پر بیٹھے ہیں, پوری سیر کر کے آئے ہیں, اور پوری دنیا کو بتایا کہ اگر رسول اللہ کا وارث کوئی ہو سکتا ہے تو وہ ابو طالب کا بیٹا علی ابن ابی طالب ہے. رسول اللہ کا وارث ابو طالب کا بیٹا ہے. مگر کہا چچا جان دلیل ابھی بھی تمام نہیں ہوئی ہے. کہا اب کیا باقی رہ گیا. ان تمام چیزوں سے مولا حسن کو بلایا, حسن ادھر آؤ. ان تمام چیزوں سے مولا حسن کو لیس کیا اور مولا حسن کو رسول اللہ کی سواری پر بٹھایا. مولا حسن نے رسول اللہ کی سواری پر بیٹھ کے سوار ہوئے, پھر مولا علی کے پاس آئے ہیں. مولا حسن سے وہ تمام چیزیں لی ہے, مولا حسین کو ان تمام چیزوں سے لیس کیا, مولا حسین کو سواری پر بٹھایا, مولا حسین سوار ہو کر آئے ہیں. پوری دنیا کو علی نے یہ بتایا ہے کہ اگر رسول اللہ کے دوش پر کسی نے علی کو نہیں دیکھا, اگر رسول اللہ کے کندھوں پر کسی نے حسن کو نہیں دیکھا, اگر رسول اللہ کی پشت پر کسی نے حسین کو نہیں دیکھا, تو وہ آج رسول اللہ کی سواری پر دیکھ لے, اور یہ بھی جان لے کہ اگر رسول اللہ کے دوش پر کوئی آ سکتا ہے تو وہ علی, حسن اور حسین ہے, اور اگر رسول اللہ کی سواری پر کوئی آ سکتا ہے تو وہ بھی علی, حسن اور حسین ہے. ایک اور صلوات پڑھ دیجئے گا محمد اور آل محمد. بس دے دیجئے. عزادارو, کیونکہ وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے, اور یہ قرآن نے متعدد جگہوں پر بتایا کہ سب برابر نہیں ہے.
اور یہ رسول اللہ نے متعدد جگہوں پر بتایا کہ سب برابر نہیں ہے، مگر پھر بھی عزادارو کیا کیا لوگوں نے، دنیا والوں نے علی اور ان کے بچوں کے ساتھ آخری حج کرنے گئے تھے مولا کہ حج کا راستہ روکا اور مولا کو حج کو عمرے میں تبدیل کرنا پڑ گیا، اور جو 28 رجب کو قافلہ چلا تھا مدینہ سے، وہ 2 محرم کو کربلا پہنچا ہے۔ اور آپ کی آسانی کے لیے جملہ عرض کر دوں کہ یہ اس مقام پر پہنچا ہے جسے ہم مقام امام زمانہ کہتے ہیں، نہر فرات کے بالکل قریب۔ جب یہ قافلہ پہنچا ہے مقام امام زمانہ کے پاس تو مولا کے ذوالجناح نے ایک ٹھوکر کھائی اور ٹھوکر کھا کر ادھر ہی رک گیا۔ عزادارو جانتے ہیں مولا کا ذوالجناح آگے نہیں بڑھتا، اور جانتے ہیں کہ جتنے وفادار مولا کے صحابی ہیں نا، اتنا ہی وفادار مولا کا یہ ذوالجناح بھی ہے کہ ذوالجناح آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہے۔ اور 2 ایسے مقامات ہیں پوری کربلا میں جہاں ذوالجناح آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہے۔ ایک مقام وہ تھا 10 محرم کا دن کہ جب شہزادی زینب نے مولا حسین کے گلے کا بوسہ دیا ہے، اور مولا آخری ودا کر کے کربلا کے میدان میں جا رہے ہیں کہ مولا اپنے ذوالجناح پر بیٹھے ہیں کہ ایک مرتبہ مولا دیکھ رہے ہیں ذوالجناح کو اشارہ کر رہے ہیں، اے ذوالجناح تو کیوں آگے نہیں بڑھتا؟ ذوالجناح نے اشارہ کیا، مولا کیا دیکھتے ہیں؟ میری 4 سالہ بیٹی ذوالجناح کے قدموں سے لپٹ کر کہہ رہی ہے، اے ذوالجناح میرے بابا کو نہ لے کر جا، اے ذوالجناح میرے بابا کو نہ لے کر جا، جو مقتل میں جاتا ہے دل لوٹ کر نہ آتا۔ ہاں عزادارو، وہ دوسرا مقام جہاں ذوالجناح آگے نہیں بڑھتا ہے وہ 2 محرم کا دن تھا کہ مولا نے حضرت عباس کو کہا، عباس شاید جانور ہے تھک گیا ہوگا تو عباس جانور تبدیل کر دو۔ ایک مرتبہ ذوالجناح تبدیل کیا گیا، اور عزادارو جانتے ہیں 7 ذوالجناح تبدیل کیے گئے، مگر 7 کے ساتوں آگے نہیں بڑھتے ہیں کہ یہ منظر دیکھ کر جو آس پاس رہنے والے لوگ تھے وہ جمع ہونے لگے۔ مولا نے پوچھا ذرا یہ تو بتاؤ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا آقا اس جگہ کا نام نینوا ہے، کہا اس جگہ کا اور بھی کوئی نام ہوگا، کہا شط الفرات نام ہے، کہا اور بھی کوئی نام ہوگا، نام بتاتے گئے۔ مولا نے کہا نہیں اس جگہ کا اور بھی کوئی نام ہوگا، کہا نہیں مولا ہم تو یہی جانتے ہیں۔ کہا یہ بتاؤ تمہارے ساتھ کوئی بہت ہی بوڑھا ہے، بہت پرانا کوئی رہنے والا ہے؟ کہا مولا ایک ہے تو صحیح مگر چلنے کے قابل نہیں ہے۔ کہا جاؤ اسے گلین پر لٹا کر لے کر آؤ۔ اسے لایا گیا۔ مولا نے پوچھا یہ جو سب انہوں نے نام بتائے ہیں اس کے علاوہ اس جگہ کا کوئی اور نام ہے؟ کہتا ہے مولا ایک نام تو ہے، اس جگہ کا نام کربلا بھی ہے۔ حسین نے کہا عباس خیمے لگا دیجئے، عباس سیدانیوں کو خیموں کے اندر پہنچا دیجئے، کیونکہ جانتے ہیں نا مولا خیموں کے باہر سیدانیوں کو نہیں دیکھ سکتے۔ مگر میں ایک جملہ ہاتھ جوڑ کر مولا حسین سے کہوں گا، مولا آپ خیموں کے باہر نہیں دیکھ سکتے، مولا 10 محرم کو انہی خیموں میں آگ لگی ہوگی، مولا بیویاں بے رہے گا، اور مولا ایک وقت تو وہ بھی آئے گا کہ کوفے میں شرابیوں کا بازار ہوگا، یہ بیویاں بے مقنا چادر، مولا یہ بیویاں بے مقنا چادر۔ کہ ایک مرتبہ جب خیمے لگ چکے تو جناب زینب نے کہا اماں فضہ جا کر بھائی کو بلا لائیے۔ جناب فضہ آئی ہے، مولا حسین سے کہا بہن زینب بلا رہی ہے۔ مولا خیمے میں آئے، کہا زینب یہ وقت ہے کوئی بلانے کا، اتنا کام باقی ہے؟ کہا لیکن بھیا میرا دل الٹا جا رہا ہے، بھیا کسی بی بی کی رونے کی آوازیں آ رہی ہے۔ کہا بہن زینب تم نے اماں فاطمہ زہرا کو بھی نہیں پہچانا؟ وہ میرے پیچھے کربلا تک مدینے سے آ گئی ہے۔ کہا بھیا کہیں اور چلتے ہیں۔ کہا بہن زینب یہاں سے کہیں نہیں جا سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ مدینہ میں تپتی دھوپ میں اماں نے جو چکیاں پیس کر حسین کو پالا ہے وہ اسی کربلا کے لیے پالا ہے۔ اماں نے اسی کربلا کے لیے حسین کو پالا تھا۔ مولا باہر آئے ہیں، بنی اسد والوں کو جمع کیا ہے۔ کہا اے بنی اسد والو اس زمین کو میں تم سے خریدنا چاہتا ہوں۔ کہا مولا یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ مولا آپ ہمارے مہمان ہیں، جتنے دن رہنا چاہے مولا رہ سکتے ہیں۔
کہا نہیں یہ بات نہیں ہے، اب ہمیں قیامت تک یہی قیام کرنا ہے۔ کہا مولا یہ زمین آپ کی ہے۔ کہا مگر دو شرطیں ہیں، پہلی شرط جانتے ہیں کیا ہے؟ عزادارو آپ کتنے خوش قسمت ہیں، ابھی عاشور کا دن نہیں آیا تھا، ابھی اصغر کا گلا نہیں چھدا تھا، ابھی علی اکبر کا کلیجہ نہیں چھدا تھا، ابھی قاسم کے ٹکڑے نہیں ہوئے تھے، ابھی بیویوں کی ردائیں نہیں لوٹی تھی، مگر مولا نے آپ خوش قسمتوں کو یاد کیا ہے، مولا نے اپنے عزاداروں کو یاد کیا۔ کہا جب بھی میرا کوئی عزادار کربلا کو آئے تو اسے 3 دن مہمان بنا کر رکھنا، میرے عزاداروں کو 3 دن تک اپنا مہمان بنانا۔ کہا مولا دوسری شرط کیا ہے؟ کہا دوسری شرط یہ ہے کہ جب 10 محرم ہو جائے اور فوج اشکیا چلے جائے تو ہمارے لاشوں کو تپتی ریتی پر پڑے ہو گئے انہیں دفنا دینا، ہم سے وعدہ کرو۔ کہا مولا آپ سے وعدہ کرتے ہیں۔ کہا مگر یہ وعدہ ایسا نہیں ہے۔ جانتے ہیں مولا نے جملہ کیا کہا؟ کہنے لگے جاؤ جا کر اب اپنی عورتوں کو بلا لاؤ۔ کہا مولا عورتوں کو بلا لاتے ہیں، جا کر بنی اسد والے اپنی عورتوں کو بلا لے۔ مولا فرماتے ہیں وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے آ گئی۔ کہا اے ہماری شہزادی کے بیٹے یہ کیا وضاحت پڑا ہے، آپ ہم سے مدد چاہتے ہیں؟ کہا دیکھو تمہارے مردوں سے وعدہ کر چکا ہوں مگر جانتا ہوں تمہارے مرد ڈر جائیں گے، تم مجھ سے وعدہ کرو۔ عورتیں روتی جاتی ہیں، وعدہ کرتی جاتی ہے کہ مولا جب یہ فوج اشکیا چلے جائے گی تو ہم عورتیں آپ کے لاشوں کو دفنائیں گی۔ کہا مگر یہ وعدہ ایسا بھی نہیں، اب جا کر اپنے بچوں کو بلا لاؤ۔ ہائے مولا حسین کی مظلومی، بچے ہاتھ جوڑتے ہوئے آ گئے، آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے۔ کہا مولا ہمیں کیوں بلا لیا؟ کہا دیکھو تمہارے والدین سے وعدہ لیا مگر ہو سکتا ہے کہ وہ ڈر جائے، دیکھو کھیلنے کے بہانے سے آنا، لاشوں کو دفن تو نہ کر سکو گے، ایک مٹھی خاک ہمارے لاشوں پر ڈال کر چلے جانا، مگر میں ہاتھ جوڑ کر اپنے مولا زین العابدین سے کہوں مولا آپ بھی تو سامنے تھے جب آپ کے بابا نے بچوں سے وعدہ لیا تھا، مولا آپ پوری مٹھی خاک نہیں ڈالے۔ مولا زین العابدین اپنے دونوں بازو دکھا دیں گے اور یہی کہیں گے وہ بیٹا جس کے ہاتھ بندے ہو وہ کیا کرے، بابا کے لاشے پر ایک مٹھی خاک بھی ڈالنا چاہے تو نہ